مجھے کہتا ہے کہ پھر جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ تو آپ نے صحیح حدیث مانی ہے، یہ کہاں جائے گی؟ میں نے کہا صحیح ہے، سر آنکھوں پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث بتائی کس نے؟ کہتے حضور نے۔ میں نے کہا نا چھلانگ نہیں مارنے دوں گا، بات پوری کرنا۔ یہ حدیث بتائی کس نے؟ پیغمبر کے صحابی نے۔ کہتے ہاں صحابی نے بتائی ہے حضور سے سن کے۔ میں نے کہا پھر صحابی نے آگے بھی کچھ بتایا؟ اس حدیث کے آگے بھی ایک لفظ لکھا ہوا ہے، ذرا وہ تو سنا دے۔ کہتے مجھے تو نہیں بتایا۔ میں نے کہا پھر تسی ادھا مسئلہ پکا لے، پورا سن لے۔ اس حدیث میں لکھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ شاگرد نے حضرت استاد صحابی رسول جابر ابن عبداللہ سے پوچھا، جلد اول ابواب الصلاۃ، جامع ترمذی ہے، صحیح روایت ہے۔ کہا استاد جی یہ تو بتائیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، یہ حضور نے آپ کے سامنے حدیث کس کو کہی تھی؟ تو صحابی نے کہا حضور سے حدیث بھی میں نے سنی، اس حدیث کا مطلب بھی میں نے سنا، میرے کانوں نے محفوظ رکھا، انما اذا کان وحدہ، یہ اکیلے نمازی کو حکم تھا۔ تو اکیلا تو پوری نماز پڑھتا ہے، فائنل ہو گئی بات۔ تو تجھے کس نے کہا کہ امام حنیفہ کے پاس آئے اس کی حدیث نہیں ملتی؟ کہتا ہے اچھا مولوی صاحب اس حدیث میں ایک اور لفظ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے لفظ ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، تم حنفی آمین تو نہیں کہتے۔ میں نے کہا پھر وہی گل آ گئی، کس نے کہا آمین نہیں کہتے؟ لعنت ہے اس پہ جو نماز میں آمین نہ کہے۔ ہم تو کہتے ہیں مسئلہ اونچی اور آہستہ کہے میرا پتر، اس میں لکھا ہے آمین کہو، لکھا ہوا اونچی کہو۔ کہتے ہیں اونچی تو نہیں لکھا۔ میں نے کہا پھر مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے تو آمین فرمایا، تو آمین اونچی آہستہ؟ پیغمبر علیہ السلام سے دونوں طرح ثابت ہے۔ جامع ترمذی جلد اول باب الصلاۃ باب فی التامین، حضرت صحابی راوی ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، دونوں روایتیں ان سے، وہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمین وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا وَخَفَضَ بِهَا صَوْتًا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ اونچی کہی اور پھر آہستہ بھی کہی۔ تو حضور سے تو دونوں ثابت ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب جب دونوں ثابت ہیں تو پھر کبھی کبھی تم بھی اونچی کہہ دو۔ آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب اتنا قرآن نہیں ہونا گلتے ہوتی، ٹھیک ہے اب ذرا سنیں۔ میں نے کہا میرے بھائی، مولا مجھے ہاتھ دکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک بات طے کر پکی، اور آپ بھی ذرا دماغ کو اپڈیٹ رکھ کر میری بات سننا۔ حضور نے اونچی بھی کہی اور آہستہ بھی کہی، دونوں ثابت ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے۔ امام بن کے یا مقتدی بن کے؟ نہیں کہہ سکتے۔ حضور نے امام بن کے اونچی کہی یا مقتدی بن کے؟ بولیے۔ تو پھر تو ہم مقتدیوں کو کیوں کہتے ہیں اونچی کہتے؟ تو امام کا مسئلہ نہیں سمجھے؟ ماشاءاللہ سمجھ۔ حضور نے جو اونچی کہی، حضور مقتدی تھے یا امام تھے؟ تو پھر امام کا مسئلہ ہے، تو مقتدیوں کو کیوں کہتے؟ تو مقتدی بن کے کیوں کہتے؟ تو پھر امام کے اوپر حل کر لیتے، یا تو مقتدیوں کا مجھے دکھا۔ اے اللہ کے بندے، حضور پاک نے اونچی اسی لیے کی تاکہ صحابہ کو پتہ چلے کہ میں یہاں آمین کہتا ہوں۔ اور یہ صرف یہ ایک اونچی نہیں کہی، ایک حدیث میں سبحانک اللہم بھی اونچی پڑھی حضور نے۔ تو حضور نے اونچی سبحانک اللہم پڑھی، تو نے کبھی سبحانک اللہم تو اونچی نہیں کہا، اس لیے کہ حضور بتائیں کہ ادھر میں چپ نہیں رہتا، میں آہستہ پڑھتا رہتا، اسی لیے کہا۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر ومن وافق تامینہ تامین الملائکہ، حدیث ہے جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پھر؟ تو میں نے کہا ہم بھی آمین کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے جس کی اونچی آمین فرشتے سے ملی۔ اونچی کا لفظ ہے، اونچی کا لفظ تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر تو بات پوری کر، ایسے امام حنیفہ پر بولنے لگ گئے اللہ کے بندے۔ اچھا کہتے ہیں ایک حدیث پاک آؤں گا بخاری شریف میں، میں نے کہا سر آنکھوں پہ لے آئیے، پوچھئے بتائیے کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں امن ابن زبیر ومن معه فإن في المسجد لجدا، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے آمین کہی اور مسجد گونج اٹھی۔ میں نے کہا بالکل حدیث ہے بخاری میں۔ کہتے پھر؟ میں نے کہا وہ نماز کی نہیں تھی، دعا کی تھی۔ اس پوری حدیث میں نماز کا لفظ ہی نہیں ہے چاچے۔ جیسے میں کہوں اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، آمین، مسجد گونج اٹھی، اب کہو نماز ہے؟ تو نماز کا لفظ بھی نہیں ہے فَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَجَّةً میں، وہ تو دعا کی آمین ہے۔
یا تو نماز کا لفظ دکھا دے. میں چیلنج سے کہتا ہوں اس حدیث پاک میں نماز کا لفظ ہی نہیں اور یہ گل موقع نہیں ہے. بھائی تھوڑا گزارا. امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے, جامعہ کسی مدرسے میں بیٹھ کے دور حدیث نہیں کیا. تو اس بندے کو کہتا ہے وہ سارے مسئلے بابا جی ابو حنیفہ پکائے ہوئے ہیں, بڑے کو نہیں چھیڑتے, بڑے کی بات مانتے ہیں, بڑوں پر اعتماد کرتے ہیں, بڑوں پہ بے اعتمادی نہیں کرتے. امت میں اتحاد تب آئے گا جب بڑوں پر اعتماد والا مزاج ہوگا. میں لڑانے نہیں آیا, میں گریبان پکڑوانے نہیں آیا, میں کسی پہ اعتراض کر کے اس سے بے عزت کرنے نہیں آیا, اللہ معاف کرے, میں صرف اپنے مسئلے کی دلیل دینے آیا ہوں. ورنہ سمجھنا میں کسی پہ اعتراض کروں, کسی پہ اعتراض کرنے کا شوق نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے دلائل ہی بہت ہیں. میں اپنے بندوں کو اپنی مسجد میں اپنے مسئلوں کی دلیلیں بتا رہا ہوں. میرے دوستو, یہی تو ہے پیار اور محبت کا درس کہ دلیل کی دنیا میں بات کرو, گالیوں میں بات نہیں کرو. اور میں ایک جملہ مزید آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. اچھا چلو پہلے یہ بات بعد میں, اس کو میں مکمل, جب میں نے یہ حدیثیں انہیں سنائی تو مجھے کہتے ہیں مولانا ٹھیک ہو گیا, لیکن آہستہ کہنے کی دلیل کیا؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں. صحیح بخاری سچی کتاب ہے, باقیوں کے تجھے صحیح بخاری یاد ہے, ادھر آمین کے مسئلے پر بخاری کیوں نہیں ہاتھ لگا؟ صحیح بخاری میں قال عطا آمین دعا, امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کی روایت موجود ہے, فرمایا آمین کہنا یہ دعا ہے, اور دعا کے لیے قرآن میں حکم لکھا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ سے دعا آہستہ مانگو تو زیادہ اچھا ہے. اونچی مانگ سکتے تو منع نہیں ہے, لیکن آہستہ مانگو تو زیادہ اچھا ہے. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آمین کے مسئلے پہ ہم قرآن پہ عمل کر کے حدیث اور قرآن دونوں کو اکٹھا چلائیں. کوئی اور غلطی کرو, ہمارے دوستوں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہوں گے, مسئلہ پورا ہو گیا. ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کر دوں. یہ جو مسئلہ ہے امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا, تو یہ یوں ہے کہ ابن صحابہ سے پڑھ کر سن کر سمجھ کے ہمیں بتایا, حنفیوں تم مبارک ہو کہ تمہاری نماز امام اعظم ابو حنیفہ سے لی ہوئی ہے جو صحابہ کا شاگرد ہے, اور 50 سال صحابہ نے اس نماز کو ویریفائیڈ کیا. 50 سال مذاق نہیں ہے. امت میں امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داؤد, امام ابن ماجہ, امام اوزائی, باقی تمام ائمہ میں کسی امام نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی ماں سوائے ابو حنیفہ کی جو صحابہ کا شاگرد ہے. بات ہے وہ ماننی چاہیے, جو ترتیب ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے, تو اس حقیقت کو آگے بتانا چاہیے کہ بات ہے کیا. میرے دوستو, آپ خود اندازہ آپ لگا لیں کہ میں آپ کے سامنے دلائل میں کیسے چل رہا ہوں. اس ٹائم مجھے بولتے ہوئے پورے کے پورے 41 منٹ ہونے کو, میں گھڑی ویکھ کے شروع کی تھی. اب آپ بتائیں اگر آپ شروع میں مجھے بٹھاتے, میں 3 گھنٹے اس پر دلائل دیتا, کتنا فائدہ ہوتا. آپ ناراض ہو نا, یہ حضرات پھر مجھ سے خفا ہوں گے. آپ ابھی مجھے وہ میزبان اپنے کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب تو فلاں مدرسے میں آئے تھے اور آپ نے سختی کی تھی. میں نے کہا بھائی اس لیے کی تھی کہ بھائی نعت خوانی کرنی ہے تو علیحدہ محفل حمد و نعت رکھ لو, سوری رات نعت سنو, آپ کو کون منع کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس آپ جلسے میں ہیں تو فقط ایک نعت ایک تلاوت کے بعد اصل مدے پہ آ جائیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں اے کاش آپ وقت دیں, اور رب جانتا ہے کم از کم 3 گھنٹے کی ایک نشست رکھیں. میں 3 سے پہلے ختم کر جاؤں, مجھے کہنا تو نے جھوٹ بولا. آپ انٹرنیٹ پر میری 4-5 گھنٹے کی گفتگو تقلید پر آپ سن سکتے ہیں, ابھی بھی آن لائن ڈاؤن لوڈڈ ہے. وہاں مزاج ہمارا اور بات ہماری مانی, ایک ایک مسئلے میں. آپ مسنون نماز میں کچھ دنوں پہلے سوکن وینڈ گیا, یہ ضلع سیالکوٹ میں ہے, وہاں بڑے بڑے دوست ہمارے حنفیت چھوڑ کے نا 2-4 اہل حدیث بھائی بن گئے, تو ان سے ہماری بات چیت ہوئی. تو 2 سے 2.25 گھنٹے میں نے وہاں مسنون نماز پہ درس دیا ہے. اللہ اکبر سے لے کر سلام تک وہ سارے بندے الحمدللہ واپس. کیوں؟ وہ اس لیے گئے تھے کہ یہ حنفی حضور کی حدیثیں نہیں مانتے, اور جب ہم نے حدیثوں سے حدیثیں دکھا دی تو انہیں بالکل یقین ہو گیا. ضد کا علاج تو نہیں ہے نا, دلیل کا تو ہے, ضد کا علاج کوئی نہیں. تو اس لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں مجھے کھلا وقت دو. اب آپ مجھے بتائیں آپ نے 10:15 میں یہاں ہو رہے ہیں, میں یہاں سے 10:30 چلوں, 7 گھنٹے کا سفر کر کے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچوں, صبح کی اذانیں آ جائیں گی, میں نہیں سمجھا, میرے پاس نیند نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کا نام مانیں, آئندہ مغرب میں جلسہ شروع کریں, ایک نعت ایک تلاوت رکھیں, 2.5 سے 3 گھنٹے کی نشست ہمیں دے دیں. مسنون نماز پہ مسئلہ سمجھنا ہے تو میں نے کہنا میں تو جہلی حنفی ہوں. آپ کہہ دینا کہ آپ نے غلط بات کی تھی,
مسئلہ یہ ہے کہ آج امت کو دلائل پہ ہم نے سمجھایا نہیں، آج ہم نے دلائل پہ بتایا نہیں، لمبی لمبی باتوں اور معاملات میں جاتے ہیں تو دلائل پہ گفتگو سمجھائیں، اللہ کی قسم ہمارا ہر ساتھی دلیل کا ایٹم بم بن جائے۔ میرا رب جانتا ہے، میرا رب، میں پگڑی سر پہ رکھ کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے۔ اس مسائل پر آپ ہمیں نیند سے ایسے اٹھائیں نا کہ مولوی صاحب اٹھو، بغیر مطالعے کے ہمیں بٹھا دیں، ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے اس مسئلے پر، خالص اللہ کا فضل ہے۔ یہ تب ہے جب کھلی کھلی بات ہو اور کھلا وقت ہو۔ حقیقت میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ جلسے کے بجائے آپ علمی نشست رکھا کرو، وہاں علمی نشست ہو نا، جلسے میں تو ہمیں بھی بازو چڑھانا پڑتا ہے، تو یہاں یوں نہ ہو، کتاب سامنے ہو اور دلیل میں سمجھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مولوی سمجھیں، میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں ریڑی لگانے والا بھی ہماری گفتگو سمجھے گا، آپ اس کو سامنے بٹھائیں کہ سمجھانا کہتے کیسے ہیں۔ تو اس مسئلے پر چلو میں اس لیے درمیان میں ایک ٹچ قسم کا آپ کو سمجھایا ہے تاکہ آپ کو وقت کا احساس ہو کہ 40 منٹ میں آپ نے خشک مضمون سنا ہے لیکن آپ میں بور کوئی نہیں ہوا، اٹھا کوئی نہیں، انٹرسٹڈ کر کے بندہ سنائے۔ یہ یقین مانے فضل کسی ایک پہ ہوتا ہے، پھر اس سے کسب ہوتا ہے، فضل کسی ایک طرف کرتا ہے۔ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں ڈالی اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ رب جانتے میں تو بخار سے اٹھ کے آیا، میری طبیعت تو اس بارے میں گفتگو کی بھی نہیں تھی، لیکن آپ میں سے بزرگوں کی دعائیں تھیں تو یہ بات ہوئی ہے۔ چلو میں اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں، ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور کرتا ہوں۔